غیب کا علم اللہ نبی کو عطا کرتا ہے. غیب کا علم اللہ نبی کو عطا کرتا ہے. نبی کے صدقے میں ولی کو بھی آتا ہے. نبی کے صدقے میں ولی کو بھی غیب کا علم آتا ہے. لوگ تو نبی کے غیب کچھ نہیں مانتے. یہاں کے تو اچھے بات جگہ کے نبی کے غیب کے منکر ہیں, یعنی وہ ذات کے خائل ہیں, صفت کے منکر ہیں. میں نبی کو مانتی, نبی کی ذات کو مانتی, نبی کی صفت غیب ہونے کو نہیں مانتے. کہتا ذات کو مانتا, کہتا صفت کو نہیں مانتا. نبی کو مانتی حضرت, مگر نبی کی صفت جو غیب دان ہے وہ نہیں مانتے. ارے کیسا نادان. کئی جگہ میں بولتا ہوں سورج کو مان تو حضرت دھوپ کو نہیں کہتا. ارے دھوپ ہی سے تو سورج کا پتا چلتا. نہیں حضرت ہمیں خالی سورج کچھ ماننے والے, دھوپ کو نہیں. نبی کچھ مانتے غیب کو نہیں. ارے کیسا ہمیں چاند کو مانتے حضرت چاندنی کو نہیں کہا. ارے چاندنی سے چاند کا پتا. پھول کو مانتے خوشبو کو نہیں. ارے نادان, خوشبو سے تو پھول کا پتا. تو نبی کو بھی ماننا, نبی کے غیب دان ہونے کو بھی ماننا. نبی کو غیب تھا, ہے کیسا غیب؟ ہمیں تو نبی کے 3 طرح کے غیب کو بھی مانتی. ماضی کا بھی غیب تھا نبی کو, حال کا بھی غیب تھا نبی کو, مستقبل کا بھی غیب تھا نبی کو. 3 طرح کا غیب اللہ نے نبی کو عطا کیا. پیارے آقا کی پیاری حدیث, حضور راستے میں جا رہی, جاتے جاتے رک گئے. لوگ ہم بولے یا رسول اللہ رکنے کی وجہ؟ بولے دیکھ با یہاں 2 خبراں ہیں, 2 مزارہ ہیں, ان کو اندر عذاب ہو رہا ہے. یہ کون سا غیب؟ پریزنٹ غیب, حال کا غیب. اندر مردے کو عذاب ہو رہا ہے, میرا آقا بتا رہا ہے کہ 2 خبراں ہیں, عذاب ہو رہا ہے, پریزنٹ غیب. کئی کو ہو رہا ہے, ان کو عذاب کئی کو ہو رہا ہے. تو حدیث آقا نے کہا یہ جب تک اوپر زندہ تھے ایک چغل خور تھا اور ایک ناپاک رہتا تھا. تو زندگی میں ناپاک تھا, زندگی میں چاڑی چغلی کھاتا تھا. تو یہ کون سا؟ ماضی کا غیب, پاسٹ غیب. انہیں زندگی میں جو کاما کرتا سو بتائے. عذاب ہو رہا سو پریزنٹ غیب, کئی کو ہو رہا سو پاسٹ غیب. تو پھر میرے آقا نے کیا کہ اسی حدیث میں ہری گھاس پتے لے کر وہ خبراں پر ڈالے, جب تک یہ تر و تازہ رہیں گا اندر عذاب دور ہوں گا. مستقبل کا غیب. تو ہمارے آقا کو 3 طرح کا بھی غیب تھا, ہے ماضی کا بھی, حال کا بھی, مستقبل کا بھی غیب تھا. ایسے کئی واقعے ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں. ایک اور واقعہ بولے اس کے بعد پھر آگے بڑھے کہ نبی کے صدقے میں ولی کو بھی غیب آتا. شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبانی, غوث سمدانی, معشوق ربانی, محبوب یزدانی رضی اللہ, کیا خوب کہتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں, یہ پوری کائنات میرے ہاتھ میں ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری کائنات کو اپنے ہتھیلی میں. رائی کا دانہ کتنا رہتا؟ رائی کے دانے کی اس میں وتی لمیٹڈ چیز میں پوری کائنات کو غوث پاک دیکھ رہی. پھر غیب ہے کیا نہیں؟ لوگ ونڈر ہوں گے اتنے چھوٹے معمولی رائی کے دانے میں پوری کائنات کیسے دکھتی رہیں گی. ڈاؤٹ نکو کر, آج کا دور سائنٹیفک دور, ٹیکنالوجی کا دور, تو معمولی سم میں انٹرنیٹ پہ پوری دنیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں؟ تو یہ انٹرنیٹ پہ سم کارڈ پہ معمولی سم پہ سیڑھیا میں کیا کیا کی بیٹھے جو کہ دنیا دیکھ رہا ہے, تو ڈاؤٹ نہیں آ رہا ہے 800 سال پہلے میرا غوث دکھ چکا رائی کے دانے کے برابر. کتنی سم ہوں گی رائی کے دانے کے برابر. کل کائنات کو دیکھا میرا غوث, ہے نا, کل کائنات کو دیکھا. تو نبی کے صدقے میں غوث کو بھی غیب کا علم تھا. میرے سرکار کو غیب کا علم تھا. یہ ماننا ہوا معراج کی رات
معراج کی رات حضور بولے راتوں رات میں جا کو آیا, بیت المقدس بھی گیا, اللہ سے بھی مل کو آیا, جنت دیکھا, دوزخ دیکھا, سب دیکھ کو آیا. کفار مکہ ڈاؤٹ کرے, اللہ کے پاس گئے رہیں گے, ہم نہ ڈاؤٹ نہیں کہتے میں اللہ کو دیکھیش نہیں کیا پوچھنا, جنت کو گئے ہمیں جنت دیکھیش نہیں کیا پوچھنا, پھر پوچھیں گے وہ باتیں جو ہمیں دیکھی, ٹیسٹ اس بارے میں لیں گے جس کو ہم جانتے ہیں. تو کفار مکہ بھی بڑے چالاک تھے, ان کو معلوم تھا حضور اپنی لائف میں کبھی بھی بیت المقدس کو گئی نہیں, مکے میں تھے, انہوں رات رات جا کر بول رہے نا اس کے بارے میں ٹیسٹ کریں گے تو انہیں کافرہ ہیں, ایمان نہیں لیں, مگر ان کا نظریہ کیا ہے, نبی وہ ہوتا جو غیب بتاتا ہے. کلمہ نہیں پڑھے مگر نبی کو غیب دان مانتے ہیں. تو کلمہ پڑھ کو نبی کے غیب کا انکار کریا تو کافرہ سی بھی گیا کیا با. تو کفار مکہ پوچھنی ٹھیک ہے تمہیں بیت المقدس کو جا کر کہتی نا مسجد اقصی کیسا ہے, بولتی کیا, پوچھ با کیا پوچھتا کہ سامنے والا پوچھ رہا محراب کدھر, ممبر کدھر, یہ کدھر, وہ کدھر. اللہ کیا کر دیا, پورے بیت المقدس کو میرے محبوب کے سامنے حاضر کر دیا. جو جو یہ پوچھتے جاتی میرا محبوب بتاتے جا رہا تھا. پھر بولے یہ تو کریکٹ, بولے اب ایک ڈاؤٹ بھی کلیئر کر لیں گے, ہمارے مکے والے بزنس کو دھندے کو جا کو ہے تو نہ رستے میں کان تو قافلے ملے کیا بزنس کی ایک ہے. حضور بولے ہو بات 3 قافلے بھی ملے گئے, 3 ٹول یہاں بزنس کو جا کو ہے مکے کے, 3 جگہ دکھے. کہاں دیکھے, فلان جگہ دیکھے. کیسے تھے, فلاں رنگ کا اونٹ تھا, فلاں لوگ بیٹھے تھے, فلاں ساری چیزیں. بولے اچھا ابھی چیک کر رہے. ایک اور بولتی ہیں کیا ہونا با, یہ اونٹا مکے کب آتے, پہلے تو کلرک چیک کرے, کون تھے چیک کرے, کیسا رنگ تھا چیک کرے, کہاں تھے جو چیک کرے, اور فائنل کیا چیک کرے. کیا تم بتا سکتے ہیں کہ یہ قافلے مکے کو کب تک آتے, ٹائم پوچھ رہی کب تک آتے. انہوں نبی رہے تو ٹائم بھی بولنا. نبی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں زمانہ, خدوں میں خزانہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نبی ہیں تو بھی زمان کے کنٹرول میں ہے کہ ٹیسٹ کریں گے. تو پوچھ رہی اونٹا کب تک آتے. مشنری ہوتی تو بولے جائے کمپیوٹر پہ دیکھے بھئی اتنے سیکنڈ کو فلیٹ آتا جاتا. مشنری ہے تو بول سکتے ٹرین فلاں گھنٹہ لیٹ آ سکتی, اس کی رفتار یہ ہے, دوڑ یہ ہے. یہ کوئی مشنری کی دوڑ نہیں نا, یہ جاندار کی دوڑ بتانا ہے, اونٹ کی رفتار بتانا. جاندار مر بھی سکتا نا با, موت کبھی بھی آ سکتی نا, انہیں لنگڑا بھی ہو سکتا, معذور بھی ہو سکتا, بیمار بھی ہو سکتا. اور پوچھنے والا ٹیسٹ کر رہا ہے کب تک وہ قافلہ آتا, وہ جاندار اونٹ کب تک آئیں گے. قربان جائیے گا, میرے سرکار نے کیا کہا, سن لو نادانو, 3 قافلے 3 وقت پر آئیں گے. پہلا قافلہ کب آئیں گا, ادھر سورج نکلتا رہے گا, ادھر قافلہ آتا رہے گا مکے میں. ٹائم نوٹ کر لیے. دوسرا برابر سینٹر میں سورج رہے گا, دوسرا آئیں گا. تیسرا کب آتا, سورج ڈوبتا رہے گا, قافلہ آتا رہے گا. اب ٹائم نوٹ کر لیے. کتنا کریکٹ بولیں کہ نہیں, کہ اونٹ کے چلنے کی ٹائم کو بھی کاؤنٹ کرنا اور سورج کی رفتار کو بھی کاؤنٹ کر کو ٹیلی کرنا. کتنا بڑا غیب با. اونٹا چل رہی, چلتے چلتے مرے جائے, گرے جائے, اور اونٹا کا ٹائم کریکٹ بولنا, کیا کیا سیکنڈ میں کتنا اسٹیپ ڈال رہا ہے, ایک اونٹ کا خدم کتنی رفتار میں آ رہا ہے, وہ رفتار کو بھی جاننا اور سورج کی رفتار کو بھی جاننا. آقا بتا دیے سورج کب نکلتا رہے گا, قافلہ آتا رہے گا. کفار مکہ غداراں بھی نوٹ کرے, وفاداراں بھی نوٹ کرے. غداراں پہاڑ پہ چڑھے, عاشقاں بھی دیکھ رہی, غداراں سورج کو دیکھ رہے, عاشقاں قافلے کی طرف دیکھ رہی. ادھر سورج نکلا, ادھر قافلہ آیا. یہ تو کریکٹ ہوا. دوسرا ٹیسٹ کریں گے. دوسرا دیکھیں کریکٹ سورج, دوسرا بھی آیا. اب تیسرا فائنل چیک کریں گے غیب کا. اتفاق کی بات, آتے آتے راستے میں اونٹ کو ذرا کنفیوز ہو گیا, راستہ آنے میں لیٹ ہوا. سورج ڈوب رہا نہیں. اللہ بولا سورج تو رک جا, اے زمان تو رک جا.
کیوں؟ میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے، جب تک قافلہ نہیں آئے گا تو منتظر بن کے رک جا۔ زمانہ رک گیا، کفار حیران ہیں، پریشان ہیں، وقت ہوتے جا رہا ہے، سورج کیوں نہیں ڈوب رہا؟ قافلہ بھی نہیں آ رہا، سورج بھی نہیں ڈوب رہا۔ تو جب قافلہ آنے لگا، سورج ڈوبنے لگا۔ تو میرے سرکار کو ماضی کا بھی غیب تھا، حال کا بھی غیب تھا، اور مستقبل کا بھی غیب تھا۔ تو اسی طرح سرکار غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ